بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام درس سیاح ستہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم سیاح ستہ کی مشہور کتاب جامع ترمذی کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے جو نئے ناظرین ہوں وہ نہ جانتے ہوں کہ سیاح ستہ کسے کہتے ہیں۔ سیاح ستہ کا مطلب ہوتا ہے احادیث پاک کی وہ 6 کتابیں جو مشہور و معروف ہیں اور جس میں اکثر احادیث کریمہ صحیح ہیں۔ وہ 6 کتابیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ ان 6 کتابوں کو اصول ستہ، صحاح ستہ اور امہات ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث پاک کی کتاب کے اندر صحیح احادیث کریمہ نہیں ہے، بلکہ اور بھی احادیث کریمہ کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی صحیح احادیث کریمہ ہیں، لیکن یہ 6 کتابیں وہ ہیں جس میں اکثر حدیث صحیح ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کے مصنف امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الزہد باب فی التوکل علی اللہ کے اندر ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو، بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں، یعنی شام کو جب اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توکل کرنے کا حق کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پرندے جو اپنے گھونسلوں سے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور زیادہ جمع نہیں کرتے، تو آخر اس کے ساتھ تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے۔ پہلی بات، توکل کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، توکل کہتے ہیں اسباب اور تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اس پر اعتماد کرنا اور اپنے تمام کاموں کو اسی کے سپرد کرنا، یہ ہے توکل۔ توکل کیا ہے؟ کہ اسباب اور تدابیر کو اختیار کرنا، یعنی ایسا نہیں کہ اسباب اور تدابیر سے بندہ بے نیاز ہو جائے، ان کو اختیار کرنا اور لیکن بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو، اللہ پر اعتماد ہو کہ وہی کام بنانے والا ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، یعنی توکل اس
چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ اسباب کو بالکل چھوڑ دے، بلکہ اسباب پر اعتماد کا ترک کرنا توکل ہے۔ یعنی اعتماد اسباب پر نہیں بلکہ خالق اسباب پر ہو۔ اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے کے توکل کرنے کا جیسا حق ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کا جیسا حق ہے، اگر بندہ اس طرح بھروسہ کرے تو پھر اسے اللہ پاک اس طرح رزق دے گا کہ جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اب حق توکل کیا ہے، یعنی توکل کرنے کا حق کا مطلب کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مرآت المناجیح کے اندر لکھتے ہیں، حق توکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ فاعل حقیقی جانے، یعنی بندہ دل کے اندر یہ یقین رکھے کہ کام بنانے والا وہ اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ مفتی صاحب مزید ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا لیکن کسب کرنا، محنت کرنا، اس کا نام توکل ہے۔ یعنی محنت کرے اور نتیجہ رزلٹ یہ اللہ پر چھوڑ دے، اس کا نام توکل ہے۔ ایک اور قول نقل فرماتے ہیں کہ جسم کو کام میں لگائے اور دل کو اللہ سے وابستہ رکھے، یہ ہے توکل۔ جسم جو ہے یہ محنت کرے اور مشقت برداشت کرے، گھر سے کمانے کے لیے نکلے، لیکن دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، یہ ہے توکل کی حقیقت۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں تجربہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والا، توکل کرنے والا کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش، رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش، جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو صوفیہ ہوتے ہیں، وہ رزق کے لیے پریشان نہیں ہوتے، بہت سارا مال و دولت جمع نہیں کرتے، بہت زیادہ راشن جمع نہیں کرتے۔ اسی طرح پرندے جو ہیں یہ مہینوں کے راشن جمع نہیں کرتے، دونوں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ جو رب پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی بھی پریشان نہیں رہنے دیتا، ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ پتہ چلا ایمان والا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ پھر اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کی سب ضروریات کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کا تیسرا حصہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر جو بندہ اس طرح بھروسہ کرے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ پاک اسے ایسے رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں، یعنی جاتے ہوئے پرندوں کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان والا جو مسلمان عاشق رسول ہے، اس کی زندگی رزق اور معیشت کی ٹینشن سے خالی ہو، اسے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا یقین اور ایمان ہے کہ رزق رب نے دینا ہے، اور اللہ پاک ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو اللہ پاک رزق دیتا ہے، لیکن مومن کا دل پرندوں کی طرح ہونا چاہیے کہ جو اپنے لیے کچھ جمع نہیں رکھتے بلکہ روزانہ صبح رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایمان والا مسلمان جو عاشق رسول ہے، اس کا توکل پرندوں کی طرح ہونا چاہیے
کہ جو رزق جمع نہیں کرتے بلکہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر آج ہمیں رزق دیا ہے، آج ہمارا پیٹ بھرا ہے، تو وہ کل بھی رزق دے گا، اور اللہ پاک پھر دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر انسان کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اپنے فیوچر کی وجہ سے، اپنے مستقبل کی وجہ سے اس ٹینشن میں ہوتا ہے کہ میں اگر زیادہ خرچ کروں گا تو ہو سکتا ہے کل میرا کام نہ لگے، ہو سکتا ہے کل مجھے اچھے پیسے نہ ملیں، یا آگے چل کر پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے۔ تو اب اس وجہ سے وہ راہ خدا میں بھی خرچ نہیں کرتا، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی وہ اپنا مال خرچ نہیں کر رہا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے صلہ رحمی کی جو ایک صفت ہے وہ نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات اپنے قریبی رشتہ دار وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ پیسے نہیں دیتے، اللہ کے گھر مسجد میں کچھ نہیں دیتے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ آپ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر جو تعمیرات ہیں اس میں خرچ کر دیں، یا پھر اسی طرح اور جو نیکی کے کام ہوتے ہیں اس میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جائے، تو سوچ آتی ہے کہ اگر میں نے پیسے خرچ کر دیے، مال خرچ کر دیا، تو بعد میں مجھے نہ ملا تو کیا ہوگا؟ تو مسلمان کو چاہیے کہ پرندوں سے سیکھے کہ پرندے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسا یقین رکھتے ہیں، کیسا ان کا توکل ہوتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، واپس بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا۔ تو اسی طرح انسان کو اپنے مستقبل میں ڈرنا نہیں چاہیے، مستقبل کے بارے میں فقر و فاقہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ پاک نے آج رزق دیا ہے انشاءاللہ کل بھی وہ عطا کرے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جائز جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار نہ کیے جائیں۔ پرندے بھی گھونسلے چھوڑ کر نکلتے ہیں اور تلاش کر کے رزق کھاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو حرص، ہوس، لالچ سے بچتے ہوئے جائز جو ذرائع آمدنی ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ آپ جو بھی مال کمائیں تو اس کو شریعت کے مطابق کمائیں۔ اس کے لیے علماء کرام سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت سے اسکیننگ بھی کروا سکتے ہیں اپنے کاروبار کی۔ اسی طرح آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، علماء سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ میں جو مال کما رہا ہوں تو میرے لیے اس کے اندر کوئی حرام کی بات تو نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توکل کے حوالے سے دو باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر مطلقاً توکل کرنا فرض عین ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ اسباب اور تدابیر کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لینا، بالکل تنہائی میں بیٹھ جانا اور رزق حلال کمانے کو چھوڑ دینا، شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت پسند یہ کرتی ہے کہ مسلمان ایمان والا اپنے ہاتھ سے کمائے، محنت کرے، خود بھی اپنے بچوں کو کھلائے، دوسروں کو بھی دے۔ تو محنت کرنے سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ اللہ والے وہ بھی محنت کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ محنت کریں گے، رزق حلال کمائیں گے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کریں گے، دین کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی بنیں گے، اور آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، آپ کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی کہ میں محنت سے کما رہا ہوں، اور آپ کو اس کی قدر بھی ہوگی۔ تو دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر توکل کرنے کے حوالے سے بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ایسے یقینی اسباب کو چھوڑ دے جو اللہ پاک کے حکم سے چیزوں کے ساتھ قائم ہو چکے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہوں گے، تو اب اس بندے کو متوکل نہیں کہا جائے گا، یعنی توکل کرنے والا اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، مثلا سامنے کھانا رکھا ہو، بھوک لگی ہو، کھانا سامنے ہو اور کھانے کی ضرورت بھی ہو، لیکن بندہ اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھائے اور یہ کہے کہ میں تو توکل کرتا ہوں، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو یہ توکل نہیں ہے، ایسا کرنا بے وقوفی اور پاگل پن ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ جب بھوک لگی ہو کھانا کھائے اور کھانا کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرے، شکر کر کے
اللہ پاک کی رضا حاصل کرے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایسے غیر یقینی اسباب کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ چیزیں جو ہیں ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، تو ایسا شخص بھی توکل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک مثال سے امام غزالی نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شہروں اور قافلوں سے جدا ہو کر ایک ویران راستے پر سفر کرتا ہے جن پر کبھی کبھار ہی کوئی آتا ہے، تو اب اس کا سفر ایسی جگہ سے ہو اور ساتھ میں یہ زیادہ راہ بھی نہ لے کر چلے، ساتھ میں پانی نہ لے، راشن نہ لے، اور یہ کہ میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں، فرمایا یہ توکل نہیں ہے۔ بزرگان دین کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ جب وہ قافلوں میں سفر کرتے تھے، جب وہ دور دراز علاقوں کا سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ کیا کرتے تھے، کچھ راشن لے لیتے تھے راستے کی ضروریات کے لیے۔ ان کا اعتماد راشن پر، ان کا اعتماد ان چیزوں پر یا سواری پر نہیں ہوتا تھا، اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا تھا۔ اس کو یوں سمجھیے جیسے آپ مثال کے طور پر کار لے کر سفر کے لیے نکلتے ہیں اور آپ اس میں فیول بھی چیک کر لیتے ہیں، گاڑی کی مینٹیننس بھی دیکھ لیتے ہیں، تو اب بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، یعنی گاڑی آپ نے چلائی، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، سبب کیا ہے، وہ آپ کی گاڑی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اب اگر کوئی فیول ہی نہ ڈالے اور کہ میں تو جناب اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو اس کو کون بندہ کہے گا کہ یہ توکل کرنے والا ہے؟ تو یہ توکل کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص کمانے کی بالکل بھی تدبیر نہ کرے، یعنی کمانے کے لیے ہاتھ پیر نہ چلائے، بالکل سست اور کاہل بن کر بیٹھا رہے اور کہ جناب ٹھیک ہے گھر میں کھانا آئے گا تو کھا لوں گا، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو یہ توکل نہیں ہے، یہ تو سستی ہے، جہالت ہے۔ بلکہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، محنت کر کے خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر محنت کیے اللہ دے سکتا ہے بندے کو، لیکن اس نے ایک دنیا کا نظام بنایا ہے کہ بندے محنت کریں، کوشش کریں اور اس کے بعد پھر کمائیں۔ کسی کا رزق کس کے ذریعے کس تک پہنچتا ہے، یہ ایک دنیا کا پورا نظام ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو اس کو سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ ایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں پر لوگ خود اس کی خبرگیری کرتے ہیں، تو اب یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ سنت کے مطابق رزق حلال کمانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، جبکہ اس بندے کا اعتماد اور یقین چیزوں پر نہ ہو، اپنی محنت پر نہ ہو، یقین اور رزلٹ اللہ کی ذات پر ہو۔ بندے کا کام کیا ہے، بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو کہ میں نے کوشش کی ہے، انشاءاللہ اس کا رزلٹ اچھا ہی ملے گا، امید اچھے کی رکھے۔ اس کی علامت یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں توکل ہے یا نہیں ہے۔ اگر کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی مال چوری ہو جاتا ہے یا کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، تو اس وقت بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اب وہ کتنا زیادہ توکل کرنے والا ہے۔ دل پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے بتقاضۂ بشریت ٹینشن آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن اپنے دل کو سمجھائے کہ دیا بھی رب نے تھا، اب اگر چلا گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اور عطا کر دے گا۔ اگر صبر کریں گے اور ملے گا، شکر کریں گے انشاءاللہ اور زیادہ ملے گا۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، چپ رہ سے تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ یعنی اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا، اللہ پاک کی رضا بھی ملے گی۔ اور اگر آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا، شکوے شکایت کے انبار لگانا شروع کر دیے، جو بندہ بھی ملا اس کے سامنے آپ نے اپنے پریشانیوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا، ثواب تو ملے گا نہیں، الٹا ہو سکتا ہے لوگ بھی آپ پر بات کریں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ بندہ رب کی ذات پر توکل کرے۔ توکل کا ذہن بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، آخر میں وہ عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اور جو ان میں سے آپ اپنا سکیں، عمل کر سکیں تو عمل کیجئے گا، انشاءاللہ بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل کی معلومات حاصل کیجئے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کس طرح ہمارے یقین کا حصہ بن سکتا ہے۔ توکل کا ذہن بنانے اور توکل پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل کی معلومات حاصل کیجئے، یعنی اللہ پر بھروسہ کس طرح مزید پختہ ہو اس کی معلومات حاصل کریں، کیونکہ جب تک بندے کو کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی تو اس چیز کو اختیار کرنا یا اس کا ذہن بنانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو توکل کا ذہن بنانے اور اسے اختیار کرنے کے لیے توکل کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ اب معلومات کہاں سے ملیں گی؟ توکل کی معلومات کے لیے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت کتاب احیاء العلوم جلد 4 کا مطالعہ کریں، اس میں توکل کا جو باب ہے اس کو پڑھیے۔ اسی طرح مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ بہت سیکھنے کو ملے گا۔ یہ دونوں کتابیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ PDF کی صورت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مکتبۃ المدینہ کی معلومات رکھتے ہیں تو آپ وہاں سے ہدیتاً اس کو حاصل بھی کر کے مطالعہ کر کے بھی اپنے اندر توکل کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ توکل اور توکل کرنے والے جو بزرگان دین ہیں ان کے اقوال کا مطالعہ کیجیے۔ آپ دیکھیے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اس بارے میں کیا فرامین ہیں۔ چند ایک فرامین میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں۔ جیسے حضرت سیدنا سہل رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، فرمایا وہ سوال نہیں کرتا۔ دوسری یہ ہے کہ جب کوئی اسے چیز دے تو رد نہیں کرتا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب چیز پاس آ جائے تو اسے جمع نہیں کرتا، یعنی چیزوں سے دل نہیں لگاتا، خود سے سوال نہیں کرتا۔ جو بندہ سوال کرنے کی عادت کو ختم کر دیتا ہے، خودداری اختیار کرتا ہے، لوگ خود اس کے قریب آتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوال کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں مانگتے رہنا، یہ بندے کی عزت کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کے اس پیارے طریقے کو اختیار کیجئے کہ بلا ضرورت سوال کرنے سے بچیے، بلکہ ضرورت ہو تب بھی اپنے آپ کو سمجھائیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے سوال کرنے سے بچیے، اور جو مل جائے اسے یہ نہیں کہ جمع کر کے اپنے پاس ہی رکھنا ہے، آگے بڑھائیے۔ چیزوں سے دل نہ لگائیے، خالق کائنات سے دل لگائیے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کے پیر و مرشد قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، آپ تو کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، یعنی چیزوں کی طمع بھی نہ ہو اور اگر ملے تو جمع نہ ہو، اور اگر کوئی دے تو پھر منع بھی نہ ہو تاکہ دینے والے کا بھی دل خوش ہو۔ اسی طرح حضرت سیدنا حمدون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل اللہ پاک کے ساتھ مضبوط تعلق کا نام ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، کہ غسال جو ہے غسل دینے والا جس طرح چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے جسم کو، جس طرف چاہتا ہے پانی بہاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے مردے کو کروٹ لٹاتا ہے، تو مردہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو بندہ رب کی رضا پر ایسے راضی رہے، بندے کے ساتھ جیسے بھی معاملات ہوں بندہ کہے میرا رب اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں۔ بڑا خوبصورت کسی نے شعر کہا نا، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ اللہ پاک اگر مصیبت میں مجھے مبتلا فرماتا ہے تو میں اللہ پاک کی رضا پر راضی ہوں۔ توکل پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ پر یقین رکھیے۔ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے بارے میں اللہ پاک کے ضامن ہونے اور کفیل ہونے کا تصور رکھے کہ اللہ پاک میرے سب معاملات کرنے والا ہے، رزق دینے والا بھی وہ ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا بھی وہ ہے، اور پریشانیوں سے نجات دینے والا بھی وہ ہے۔ تو انشاءاللہ جب رب کی ذات پر کامل یقین ہوگا تو پھر پریشانی قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح توکل پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ پاک مجھے متوکل بنا، مجھے اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والا، توکل کرنے والا بنا۔ کیونکہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اس طرح بندہ بہت ساری شیطانی جو وسوسے ہیں ان سے بچ جاتا ہے۔ ورنہ شیطان نفس لعین وہ تو بندے کو فقر، پریشانی، ٹینشن کی وہ ترغیب دیتا ہے اور وسوسے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے تیرا کیا بنے گا، اگر کبھی کام نہ لگا تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو بندہ شیطان کی، نفس کی چالوں میں آ کر توکل کرنے سے
دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ نفس و شیطان کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ توکل کے فوائد اور فضائل پر غور کریں۔ توکل کرنے والا اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح توکل کرنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ توکل کرنے والے کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یقیناً زیادہ اس بات کو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جو توکل کرنے والا ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیے، جو بندہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، خالق سے، مالک سے، اللہ پاک سے لو لگا لیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ دنیا والوں سے اسے پھر بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ کا، تصور کا مرکز و محور اللہ پاک کی جب ذات ہوتی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک میرے کام بنانے والا ہے، میری مشکلات میں میری مدد فرمانے والا ہے، تو وہ پھر رب کی بارگاہ میں روتا ہے۔ جو رب کی بارگاہ میں روتا ہے، اللہ دنیا والوں کے سامنے پھر اسے رونے نہیں دیتا۔ جو رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے، اللہ دنیا والوں کے سامنے اس کے سر کو نہیں جھکاتا۔ جو رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات کرتا ہے، تنہائی کے اندر رب کی بارگاہ میں رو رو کر اپنا حال دل سناتا ہے، تو پھر اللہ دنیا والوں کے سامنے اسے رسوا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے، توکل کرنے والا بنائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ یہی سوچ فراہم کرتی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کے تحت سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں آپ بھی سفر کیجئے اور کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔